خوش آمدید۔ آج ہم ذرا ماضی میں جھانک رہے ہیں، ایک ایسی تاریخی دستاویز کے ذریعے جو ہمیں سیدھا برطانوی ہندوستان کے ایک اہم فوجی راستے پر لے جاتی ہے۔ جی بالکل۔ یہ راستہ لاہور کے قریب میاں میر چھاؤنی کو جوڑتا تھا، سرحد پر فیروزپور چوکی سے۔ اور یہ صرف آپ سمجھے میلوں اور فرلانگ کا حساب نہیں ہے، یہ اس دور کی فوجی منصوبہ بندی، انتظامی حکمت عملی اور روزمرہ سفر کی جو حقیقتیں تھیں نا، ان کی ایک طرح سے جھلک ہے۔ بالکل درست۔ اور یہ جو معلومات ہیں یہ ہمیں ایک بڑے مستند ذریعے سے مل رہی ہیں۔ ایک کتاب ہے روٹس ان دی ریئر بنگال پریزیڈنسی۔ اچھا۔ جی، اس کا 1877 کا نظر ثانی شدہ ایڈیشن کلکتے سے چھپا تھا۔ اور دیکھیں اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس کی نگرانی کس نے کی؟ میجر جنرل فریڈ ایس رابرٹس۔ وہ لارڈ رابرٹس؟ جی، جو بعد میں فیلڈ مارشل لارڈ رابرٹس بنے، اور ان کے ساتھ تھے کیپٹن آنریبل چارلز ڈٹن، یعنی اعلیٰ فوجی عہدیدار۔ تو ظاہر ہے یہ صرف کوئی عام سفری ہدایات نہیں تھیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو سلطنت کی کیا کہتے ہیں شریانوں کو فعال رکھنے کا ایک اہم حصہ لگتا ہے۔ بالکل۔ تو آج کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ اسی روٹ نمبر 533 کی تفصیلات میں ذرا گہرائی میں جائیں۔ یہ صرف فاصلے جاننے والی بات نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ راستہ تھا کیسا، اس پر سفر کے دوران کیا تجربات ہوتے ہوں گے، اور یہ اس وقت کی جو مجموعی فوجی اور انتظامی تصویر تھی اس میں کیسے فٹ ہوتا تھا۔ تو آئیے اس سفر کو قدم بقدم دیکھتے ہیں۔ ضرور۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے، یہ سفر کتنا لمبا تھا اور اس کا انتظامی ڈھانچہ کیا تھا؟ ظاہر ہے یہ کوئی معمولی سڑک تو تھی نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ سفر کل ملا کر تھا 46 میلز اور 2 فورلانگز۔ 46 میل، اچھا خاصا۔ جی، فورلانگ آپ کو پتا ہے وہ 1 میل کا 8واں حصہ ہوتا ہے، تقریباً 201 میٹرز۔ تو اس پورے فاصلے کو 5 مرحلوں میں یا کہیں 5 پڑاؤ میں تقسیم کیا گیا تھا۔ 5 پڑاؤ؟ جی، جس کا مطلب ہے کہ یہ عموماً 5 دن کا سفر بنتا تھا، ہر دن ایک مرحلہ۔ ٹھیک۔ اور یہ رفتار شاید پیدل چلنے والے دستوں اور گھڑ سواروں کے حساب سے رکھی گئی ہوگی اندازاً۔ جی، اور انتظامی لحاظ سے جو آپ نے پوچھا وہ بڑا دلچسپ ہے۔ اس کا کنٹرول بٹا ہوا تھا۔ فوجی معاملات جو تھے، یعنی دستوں کی نقل و حرکت، ڈسپلن وغیرہ، وہ لاہور ڈویژن کے آفیسر کمانڈنگ کے پاس تھے۔ اچھا۔ لیکن جو سول انتظامیہ تھی، یعنی راستے میں رسد کا انتظام، صفائی، مقامی سہولیات، وہ فیروزپور کے ڈپٹی کمشنر کی ذمہ داری تھی۔ یعنی فوج اور سول انتظامیہ مل کر کام کر رہے تھے۔ بالکل، یہ اس دور کی ایک خاصیت تھی، خاص طور پر ایسے سرحدی اور اسٹریٹجک علاقوں میں۔ اس سے وسائل بھی شاید بہتر استعمال ہوتے ہوں گے۔ یہ تقسیم واقعی دلچسپ ہے۔ مطلب فوج کو راستے میں مقامی انتظامیہ پر کافی انحصار کرنا پڑتا ہوگا۔ یقیناً۔ اور یہ جو پڑاؤ کے مقامات تھے، ان کا انتخاب کیسے ہوتا تھا؟ کیا بس مناسب فاصلے پر تھے یا کوئی اور وجہ بھی تھی؟ نہیں، صرف فاصلہ نہیں، کئی چیزیں دیکھنی ہوتی تھیں۔ سب سے اہم تو پانی تھا۔ ظاہر ہے۔ جی، فوجیوں اور جانوروں دونوں کے لیے۔ پھر دوسرا اہم عنصر تھا رسد، یعنی کھانے پینے کا سامان، چارہ وغیرہ۔ اور تیسرا، کیمپ لگانے کے لیے کھلی مناسب جگہ ہو جہاں خیمے بھی لگ جائیں اور فوجی ترتیب بھی بن سکے۔ صحیح۔ تو یہ راستہ اہم جگہوں سے، قصبوں سے، نہروں کے قریب سے گزرتا تھا اور آخر میں دریائے ستلج کو پار کر کے فیروزپور پہنچتا تھا، جو خود ایک بڑی فوجی چھاونی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ بنیادی خاکہ تو سمجھ آ گیا۔ اب چلتے ہیں اصل سفر پر۔ پہلا دن کہاں ختم ہوتا تھا؟ یہ پہلا مرحلہ، اور راستہ کیسا تھا؟ پہلا مرحلہ تھا 11 میل اور 1 فرلانگ کا، یعنی تقریباً 18 کلومیٹر۔ یہ میاں میر چھاونی سے شروع ہوتا تھا اور کنکاتھا نام کے گاؤں تک جاتا تھا۔ کنکاتھا؟ جی، یہ ایک مناسب فاصلہ تھا پہلے دن کے لیے۔ فوجیوں کو سفر شروع کرنے کا ایک طرح سے موقع ملتا تھا۔ تو یہ کنکاتھا جو تھا، اس گاؤں میں کیا خاص سہولیات تھیں پہلے پڑاؤ کے لیے، یا بس ایک عام سا گاؤں تھا؟ نہیں، دستاویز کے مطابق یہ ایک مناسب پڑاؤ تھا۔ وہاں ایک ڈاک خانہ تھا، یعنی پوسٹ آفس، جسے PO لکھا گیا ہے۔ اچھا، ڈاک خانہ بھی؟ جی، جو اس زمانے میں رابطے کا اہم ذریعہ تھا۔ رسد، یعنی مقامی طور پر جو سامان مل سکتا تھا، اور پانی، وہ وافر مقدار میں تھا۔ اور کیمپنگ کے لیے زمین بھی اچھی ہموار بتائی گئی ہے۔ سڑک کے بارے میں ایک دلچسپ لفظ استعمال ہوا ہے، نصب شدہ، یعنی انسٹالڈ۔ نصب شدہ، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ میرا اندازہ ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ کچا دھول مٹی والا راستہ نہیں تھا، شاید تھوڑا بہتر بنایا گیا تھا، روڑی یا پتھر ڈال کر۔
मतलब कोई पक्की सड़क नहीं, पर गुजरने लायक थी। यानी सड़क निस्बतन बेहतर हालत में थी। हाँ, ऐसा लगता है। लेकिन क्या आसपास का इलाका भी इतना ही अच्छा था? नहीं, यही तो तजाद है। सड़क तो नस्बशुदा थी, मगर दस्तावेज कहती है कि इर्द गिर्द का इलाका कांटेदार झाड़ियों यानी थॉर्नी जिंगल या स्क्रब पर मुश्तमिल था। ओहो। तो तसव्वुर करें, एक निस्बतन बेहतर रास्ते पर सफर कर रहे हैं और दाएं बाएं बस खुश्क कांटेदार झाड़ियां हैं। अजीब मंजर होगा। जी, और एक और अहम बात, मियां मीर से निकलने के बाद अनारकली के करीब जो मरकजी सड़क थी उसे छोड़ना पड़ता था। अच्छा। जी, और एक दूसरे रास्ते पर जाना पड़ता था जो घुड़सवार फौज की लाइनों यानी कि कैवलरी लाइंस के करीब से गुजरता था। तो मतलब नेविगेशन, रास्ता पहचानना अहम था। बिल्कुल, और ये शायद इस बात की भी निशानदेही करता है कि ये रास्ता आम मुसाफिरों से ज्यादा फौजी इस्तेमाल के लिए था। समझ गया। तो पहले दिन का सबक, रास्ता बेहतर मगर आसपास झाड़ियां और रास्ता जरा पेचीदा। अब दूसरे दिन का बताएं। कंखाथा से आगे कहाँ का रुख था? दूसरा मरहला था 8 मील और 3 फरलांग का, यानी तकरीबन 13.5 किलोमीटर। ये कनखाथा से लिलियानी नामी गांव तक जाता था। ये निस्बतन छोटा मरहला था। लिलियानी? यहाँ जमीन कैसी थी? यहाँ दस्तावेज के मुताबिक जमीन की नौयत वाज़े तौर पर बदल गई। पानी, रसद, कैंपिंग की जगह वो तो ठीक थी, मुनासिब थी। लेकिन सड़क अब एक बंजर इलाके यानी बैरन कंट्री से गुजरती थी, जो मुकम्मल तौर पर कांटेदार झाड़ियों से ढका हुआ था। ओह, तो पहले दिन तो सिर्फ अतराफ में थीं झाड़ियां, अब सड़क ही ऐसे इलाके से गुजर रही थी। जी बिल्कुल, अब मंजर ज्यादा खुश्क, ज्यादा वीरान हो गया था। ये सफर को यकीनन ज्यादा मुश्किल बनाता होगा, शायद थोड़ा उदास कुन भी। तो दूसरे दिन माहौल ज्यादा सख्त हो गया। क्या इस मरहले में कोई और खास रुकावट या कोई चीज थी? जी हाँ, एक अहम बात थी। एक नहर को अबूर करना था। नहर? जी, लेकिन खुशकिस्मती से दस्तावेज में लिखा है कि उस नहर पर पुल मौजूद था। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, उस दौर में पुल होना इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की की अलामत थी। बगैर पुल के नहर पार करना खास तौर पर फौजी सामान और जानवरों के साथ बहुत बड़ा मसला हो सकता था। यकीनन। इसके अलावा इस हिस्से में एक खड़ी चढ़ाई यानी स्टीप असेंट का भी जिक्र है। चढ़ाई भी? जी, और रास्ता एक बार फिर घुड़सवार फौज की लाइनों के करीब से गुजरता था। ये जो बार बार फौजी तनसीबात का जिक्र आ रहा है ना, ये उस रास्ते की बुनियादी फौजी अहमियत को और वाज़े करता है। बिल्कुल। तो दूसरे दिन बंजर इलाका, नहर पर पुल, एक चढ़ाई और फिर फौजी इलाका। सफर वाकई दिलचस्प होता जा रहा है। अच्छा, तीसरे दिन का सफर कहाँ खत्म हुआ? तीसरा मरहला था 9 मील और 4 फरलांग का, तकरीबन 15.3 किलोमीटर। ये ललियानी से शुरू होकर कसूर शहर तक जाता था। कसूर, ये नाम तो बहुत जाना पहचाना है, तारीखी शहर है। क्या लिखा है दस्तावेज में इसके बारे में? कैसा था उस वक्त कसूर? बिल्कुल, कसूर आज भी एक बड़ा शहर है। दस्तावेज में इससे बड़ा दीवारों वाला शहर यानी लार्ज वॉल्ड टाउन कहा गया है। दीवारों वाला शहर? जी, ये दीवारों वाला होना बहुत अहम है। इससे पता चलता है कि कसूर सिर्फ एक बड़ी आबादी नहीं था, बल्कि एक अहम इंतजामी और शायद दिफाई मरकज भी था। सही। दीवारें तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती थी। बिल्कुल, और जैसा कि तवक्को की जा सकती है, एक बड़े शहर के तौर पर यहाँ रसद और पानी वाफिर मिकदार में दस्तयाब थे। इर्द गिर्द का इलाका भी जुज़वी तौर पर काश्तशुदा यानी पार्शली कल्टिवेटेड बताया गया है। तो बंजर इलाके से निकलकर जरा हरियाली नजर आई होगी। जी, यकीनन एक खुशगवार तब्दीली होगी। तो कसूर सिर्फ एक पड़ाव नहीं था, बल्कि सफ़र में एक अहम संगे मील था। शायद फौजियों के लिए भी एक तरह की ताजगी का बाइस होता होगा शहरी माहौल में आना। यकीनन 2 दिन निस्बतन दही या बंजर इलाकों से गुजरने के बाद एक बड़े शहर पहुंचना नफसियाती तौर पर भी और अमली तौर पर भी अहम पड़ाव होता होगा। यहाँ आराम करने, बड़े पैमाने पर रसद लेने का मौका मिलता था, और ये फ़िरोज़पुर पहुंचने से पहले आखिरी बड़ा शहरी मरकज़ भी था। इसके बाद का सफ़र शायद ज़्यादा सरहदी और कम आबाद इलाकों में था। कसूर की अहमियत तो वाज़े हो गई। अब चौथे दिन का सफ़र, कसूर से आगे? चौथा मरहला निस्बतन छोटा था, सिर्फ 6 मील और 7 फरलांग यानी तकरीबन 11 किलोमीटर। ये कसूर से गंडा सिंह वाला नामी गांव तक जाता था। गुंडा सिंह वाला? ये कहाँ था?
یہ گاؤں دریائے ستلج کے دائیں کنارے پر یعنی مغربی کنارے پر واقع تھا۔ او، دریا کے کنارے۔ جی، گاؤں چھوٹا تھا لیکن دریا کے کنارے ہونے کی وجہ سے اس کی اسٹریٹجک اہمیت بہت زیادہ تھی۔ بالکل، دریا کنارے ہونا اہم ہے۔ تو کیا یہاں کوئی خاص چیلنجز تھے یا یہ آسان مرحلہ تھا چھوٹا ہونے کی وجہ سے؟ فاصلہ تو کم تھا لیکن جغرافیائی طور پر یہ مرحلہ کافی دلچسپ تھا اور شاید مشکل بھی۔ اچھا، کیسے؟ راستہ پہلے چونین نامی قصبے کے قریب سے گزرتا تھا، جو خود بھی کوئی ٹھیک ٹھاک آبادی رہی ہوگی۔ اس کے بعد ایک بہت ہی خاص رکاوٹ کا ذکر ہے، پرانی بیاس یعنی اولڈ بیاس۔ پرانی بیاس، دریائے بیاس؟ جی، دریائے بیاس کا کوئی پرانا چھوڑا ہوا راستہ، اس کے کھڑے کنارے یعنی سٹیپ بینک پر چڑھنا پڑتا تھا۔ پرانی بیاس کا کھڑا کنارہ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی ایک اونچی ڈھلوان؟ بالکل، جیسے دریا نے کبھی اپنا راستہ بدلا ہو اور اب اس پرانے راستے کا ایک کنارہ اونچی کھڑی ڈھلوان کی شکل میں باقی رہ گیا ہو۔ اوہو! اس پر چڑھنا، خاص طور پر اگر توپ خانہ یا بھاری سامان ساتھ ہو، تو یقیناً ایک بڑا جسمانی چیلنج رہا ہوگا۔ اندازہ ہو رہا ہے۔ اور یہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ اصل دریائے ستلج تک پہنچنے سے پہلے ہی دریاؤں کی وجہ سے بننے والے مشکل، ناہموار زمینی خدوخال کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ گویا ستلج پار کرنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ ویسے گنڈا سنگ والا میں بھی چھوٹے گاؤں کے باوجود رسد، پانی اور کیمپنگ کی جگہ کو مناسب بتایا گیا ہے، جس سے لگتا ہے کہ فوجی ضروریات کا پہلے سے اندازہ لگا کر انتظامات کیے جاتے تھے۔ منصوبہ بندی تو تھی۔ تو یہ چوتھا دن ہو گیا۔ اب آخری مرحلہ، پانچواں دن، منزل مقصود فیروز پور۔ بالکل، آخری پانچواں مرحلہ تھا 10 میل اور 3 فرلانگ کا، تقریباً 17.25 کلومیٹر۔ یہ گنڈا سنگ والا سے شروع ہوا اور سیدھا فیروز پور شہر میں داخل ہوتا تھا۔ اور ختم کہاں ہوتا تھا؟ شہر میں کہاں؟ اس کا اختتام فیروز پور چرچ پر ہوتا تھا، جو فوجی اسٹیشن یعنی ملٹری اسٹیشن کے اندر واقع تھا۔ اچھا، فوجی علاقے کے اندر۔ جی، یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ سفر ختم ہوا اور فوجی علاقہ شروع ہو گیا۔ دستاویز میں یہاں تمام اہم سہولیات کا ذکر ملتا ہے: فوجی بیرک، جنہیں بی لکھا ہے، ڈاک خانہ PO اور تارگڑھ TA، ٹیلی گراف آفس، یعنی اس دور کی جدید ترین کمیونیکیشن ٹیکنالوجی۔ بالکل۔ اور اس آخری مرحلے کا سب سے بڑا امتحان، جیسا آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، وہ یقیناً دریائے ستلج کو عبور کرنا رہا ہوگا۔ اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ جی ہاں، ستلج کو پار کرنا بلا شبہ اس پورے سفر کا کلائمیکس تھا، اور یہاں ہمیں اس دور کی انجینئرنگ اور حالات کے مطابق ڈھلنے کی جو صلاحیت تھی، اس کا ایک شاندار نمونہ ملتا ہے۔ وہ کیسے؟ دستاویز بتاتی ہے کہ دریا پار کرنے کا طریقہ موسم پر منحصر تھا۔ موسم پر؟ اچھا۔ جی، خشک موسم میں جب دریا کا پارٹ نسبتاً کم چوڑا ہوتا تھا اور پانی کا بہاؤ بھی کم ہوتا تھا، تو کشتیوں کا پل یعنی برج آف بوٹس استعمال ہوتا تھا۔ کشتیوں کا پل؟ یعنی کشتیوں کو جوڑ کر؟ جی بالکل، بہت سی کشتیوں کو قطار میں جوڑ کر ان پر لکڑی کے تختے رکھ کر ایک عارضی تیرتا ہوا پل بنا دیا جاتا تھا۔ یہ اس زمانے میں بڑے دریاؤں پر عارضی گزرگاہ بنانے کی ایک عام تکنیک تھی۔ واہ، دلچسپ ہے نا؟ اور بارشوں میں کیا ہوتا تھا؟ جب دریا میں طغیانی ہوتی ہوگی، پانی زیادہ ہوتا ہوگا؟ ہاں، بارشوں کے موسم میں جب پانی کا بہاؤ تیز اور سطح بلند ہو جاتی تھی تو ظاہر ہے کشتیوں کا پل بنانا ممکن نہیں رہتا تھا، خطرناک بھی ہوتا تھا۔ بالکل۔ ایسی صورتحال میں دریا کو پار کرنے کے لیے باقاعدہ کشتی یا فیری سروس استعمال کی جاتی تھی۔ اچھا، فیری چلتی تھی۔ جی، یہ جو موسمی موافقت ہے نا، سیزنل ایڈیپٹیشن، یہ ظاہر کرتی ہے کہ راستے کو سارا سال قابل استعمال رکھنے کے لیے کس قسم کی منصوبہ بندی اور وسائل کی ضرورت تھی۔ یہ واقعی قابل ذکر ہے۔ جی، یہ پسیر ہمیں بتاتی ہے کہ لاجسٹکس صرف فاصلہ اور سامان نہیں ہوتا، بلکہ ماحول اور موسم کو سمجھنا بھی کتنا ضروری تھا۔ دستاویز ویسے مزید تفصیلات کے لیے روٹ نمبر 64 کا حوالہ بھی دیتی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ روٹ نیٹ ورک کتنا مربوط تھا۔ تو یہ تھی روٹ 533 کی مکمل کہانی، میاں میر کی چھاونی سے فیروز پور کی سرحدی چوکی تک کا 5 روزہ تقریباً 46 میل کا سفر۔ یہ صرف نقشے پر ایک لکیر نہیں تھی، بلکہ یہ ایک جیتی جاگتی حقیقت تھی اس دور کے فوجیوں، منتظمین اور شاید کچھ عام مسافروں کے لیے بھی۔
بالکل। ہم نے دیکھا کہ کیسے ہر مرحلے کی اپنی خصوصیات تھیں، کہیں تیار شدہ سڑک، کہیں کانٹے دار جھاڑیاں، کہیں نہر پر پل، کہیں پرانے دریا کا کھڑا کنارہ، اور آخر میں دریائے ستلج کا بڑا چیلنج اور اس سے نپٹنے کے وہ موسمی طریقے۔ واقعی یہ تفصیلات ہمیں صرف ایک تاریخی راستے کے جغرافیہ سے ہی نہیں ملنا تھیں، بلکہ یہ اس دور کی انتظامی صلاحیت، ان کی انجینئرنگ کی مہارت اور ماحول کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی جو حکمت عملی تھی اس پر بھی روشنی ڈالتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ لاہور اور فیروز پور انتظامیہ کے درمیان ذمہ داریوں کی تقسیم یا ستلج پار کرنے کے وہ دو مختلف موسمی طریقے، یہ سب اس وقت کی منصوبہ بندی اور علم کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ صحیح۔ یہ صرف اے سے بی تک پہنچنا نہیں تھا، یہ تھا راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ اور ہر ضرورت کا پہلے سے اندازہ لگانا اور اس کا حل تیار رکھنا۔ اور یہ ساری معلومات ہمیں ایک ایسی دستاویز سے ملیں جو بظاہر صرف راستوں کی ایک فہرست لگتی ہے۔ جی، تاریخ ایسی ہی تفصیلات میں چھپی ہوتی ہے۔ بالکل۔ سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر آج کوئی اس تاریخی روٹ 533 کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے، میاں میر جو اب لاہور کا حصہ ہے وہاں سے شروع کر کے براستہ قصور، گنڈا سنگوالا سرحد عبور کر کے فیروز پور تک، تو اسے کیا نظر آئے گا؟ وہ نصب شدہ سڑکیں، وہ کانٹے دار جھاڑیاں، وہ دیواروں والا شہر قصور، وہ پرانی بیاس کا کھڑا کنارہ، ان میں سے کیا باقی ہوگا، کیا بدل گیا ہوگا؟ اور اس 1.5 صدی میں زمین نے، انفراسٹرکچر نے، زندگی نے کیا نئے رنگ اختیار کر لیے ہوں گے؟ یہ ماضی کا سفر حال کے کن راستوں سے گزرتا ہوگا؟ یہ واقعی ایک دلچسپ تحقیق ہو سکتی ہے۔